مجھے بتایا وہ ان کو بھی وہ سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ تھے کیا نام تھے سندھی جو تھے، مولانا عبید اللہ سندھی، انہوں نے عبید اللہ سندھی نے کتاب بھیجی، عبید اللہ سندھی صاحب کی کتاب کے اوپر میں نے 3 کالم لکھے۔ میں نے کہا اگر 1917 سے پہلے روس والے سے کوئی پوچھتا ہے کوئی کمیونزم کو خطہ ہے جتنے نافذ ہے تو لوگوں نے آئیں جو ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جہاں کمیونزم جو مارکسزم ایکچوئل ہے وہ کہاں نافذ ہے؟ وہ تو اسٹیٹ لیس سوسائٹی ہے۔ آپ تو ان بٹوین پیریڈ پہ چل رہے ہیں، بوتھے پہ مارنا تھا تو اس بار ہوں گے بھائی تمہارا نظام کہاں نافذ ہے، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آئیڈیل ڈیموکریسی ہے جو پلیٹو کی ریپبلک والی وہ کہتا ہے کہ ریاست نہیں ہونی چاہیے، سٹی اسٹیٹس ہونی چاہیے، وہ کہاں نافذ ہے؟ وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں کو ہونا چاہیے، آپ میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے۔ نظام تو بنیادی طور پر نافذ ہوا ہی اسلام ہے ان ٹوٹو۔ کوئی اور نافذ نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑی بات ہے اگر نہیں نافذ ہوا تو کیا جو نام نافذ نہیں اس کے لیے جدوجہد نہیں کرنی چاہیے؟ ایک گاؤں بنایا جا سکتا ہے ایسا، لیکن اس طرح کا آئیڈیا امپلیمنٹ کرنا شروع کیا تھا ملیشیا میں عمران حسین صاحب نے۔ آپ ایک بات بتائیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اوور آل اسٹیٹ ہے نا، ہوتا کیا ہے، آپ اس کو تو بنا لیتے ہیں ایک جگہ پہ، آپ اس کو ریسٹرکٹ کریں۔ اوور آل جو اسلام میں نا اسٹیٹ کی جو تصور ہے نا اس کو ریپلیس کرنے کا، وہ بہت امپورٹنٹ بہت ہے۔ آپ کو اسٹیٹ فورسز 50,000 جگہ پہ آپ نہیں روک سکتے، آپ کو اسٹرگل بہت بڑی، آپ اس خطے کو بنا تو لیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، یہ بالکل گھر کی طرح، اس کی غلاظت کہاں روکیں گے؟ نہیں روک سکتے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سمپل سی بات کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، ایک یہ ماڈل ہے بیسیکلی قادیانی ماڈل، انہوں نے ربا بنایا تھا قادیان، میں قادیان بھی گیا ہوں اور ربا بھی گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا بھی آخر میں نتیجہ یہی تھا کہ فوج میں بھرتی کرو، ایئر فورس میں بھرتی کرو، باقی جگہ قابو کرو، یہ ایک سسٹم یہاں پر رہے، ٹھیک۔ یہ بیسیکلی رسول اللہ کا ماڈل نہیں ہے، یہ بیسیکلی رسول اللہ کا ماڈل ہے جہاد کا ماڈل۔ منہج جو یہی ہے کہ 100 بندہ ہو گیا، 313 ہوں گے تو چلو بسم اللہ۔ ایک بات بڑی یاد رکھے، بڑی 1000 دفعہ سمجھایا ہے کہ نفاذ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہ اللہ نے رسول کی لگائی نہ ہماری لگائی۔ 45 لوگ تھے، پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ ٹوک اوور، ٹرک میں بیٹھے 14 لوگ، ملا عبدالسلام ضعیف، اس نے کہا سب سے بڑا برائی کہاں ہے؟ بن بلدک کی شہر تھا چھوٹا سا، اس شہر کے اندر انہوں نے ناکہ لگا کے وہ کرتے تھے۔ وہاں پر وہ بندے اسمگلنگ، انہوں نے ٹرک میں بیٹھے، پوچھا کیا ہے، اس نے کہا ہم ٹرک میں ٹی وی لے کے جا رہے ہیں۔ کتنے ٹی وی؟ اس نے انہوں نے رشوت دی، اندر داخل ہوئے، سارے کلاشن کو والے بند ٹوک اوور۔ اس کے بعد وہ رکے نہیں وہاں، 3 گھنٹے کے اندر قندھار میسج بھیجا مارے ہیں۔ پھر جب قندھار ان کے پاس ولایت آئی تو قندھار میں انہوں نے فوری 4 احکامات دینے کا، پھر نہیں رکے۔ یہی کام اگر حضرت عمر جو ہیں وہ ایران کے شہروں میں شروع کر دیتے، جو انہوں نے مکہ مدینہ میں شروع نہیں کامیاب ہوتا۔ یہی ماڈل اگر آپ مصر میں کرتے تھے نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک اقتدار حاصل کر کے آپ اپنے قوانین کو نافذ کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بنو میاں، ایون بنو عباس کے آخر تو نہیں، شروع کے حصے تک مسلمان مائنورٹی میں تھے، ساری رعایت جو تھی وہ دوسرے مذہب کی تھی۔ لیکن آپ نے اپنا جو پینل کوڈ تھا، اپنا جو جوڈیشل کوڈ تھا، اپنا جو اکنامک سسٹم تھا وہ نافذ کر دی۔ وہ اتنے اس کے فیوز و برکات تھے کہ لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ دیکھیں نا، اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے قصاص میں تمہارے لیے زندگی رکھ دی۔ اب آپ قصاص کا قانون نافذ کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بلوچستان میں جرگہ کا قانون چلتا ہے، کل ایک بندہ اٹھے گا اور جا کے درخواست دے گا کہ یہ پیرلل لیگل سسٹم کس نے قائم کیا ہوا۔ استاد بہت زیادہ، یہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ اپنا کسی بندے کا گھر جو ہے وہ قبضہ کرے، میں دیکھتا ہوں کیسے بندوق لے کے نہیں کھڑا ہوتا۔ استطاعت بہت ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ بہانہ نہیں ہے کہ میری استطاعت اتنی ہے۔ استطاعت ہر بندے کا، گیس بند ہو جائے نا جی تو 4 دن ترنے دے دیتے ہیں، بجلی بند ہو جائے تو ماں بینڈ کر دیتے ہیں اس بندے کی، ٹھیک ہے۔ کسی بندے کو نوکری نہ ملے، ٹھیک ہے، وہ اپنی پروموشن کے لیے سپریم کورٹ تک میرے جیسا بندہ جاتا ہے۔ استاد کس کو نہیں ہے؟
یہ بالکل بہانہ ہے کہ استطاعت، میں نے ہمیشہ کہا ہے استطاعت خود ناپو. اگر تم بیٹی کی شادی کے لیے بینک سے سود میں قرضہ لیتے ہو، جبکہ تم سمجھتے ہو کہ میں آنکھ میں آنکھیں ڈال کے سود میں قرضہ لیے بغیر اس کی سادگی سے شادی کر سکتا ہوں، تو اس کا مطلب تمہاری استطاعت تھی، تم نے قرضہ لیا، تم نے دکھاوے کے لیے قرضہ لیا. جب تم اپنے چھوٹے سے حق کے لیے 4 بندے قتل کر رہا، آپ ہماری لڑائیاں کس بات پہ ہوتی ہیں؟ زن زر زمین اس پہ ہوتی ہیں نا. ہم بندہ اللہ کے لیے نہیں ہم مارتا، بندہ کرنے نکلتے. میں گجرات شہر میں رہتا ہوں، اس سے ایک جگہ ہے ساتھ ہمارے بھمبرس کے راستے میں 2 لوگوں کی لڑائی چل رہی تھی گزشتہ 100 سال. ایک آج کل MP بھی ہاں ڈوالی اور اس سے آپ سوچتے ہیں کہ 1,000 بندہ مارا ہے دونوں نے. تو پاکستان میں تو 1000 بندہ مار دی تو خدا سے قسم اسلام نافذ ہو جاتا ہے. اللہ سے مارنے. یہ جو اسلم رسانی نے اور اس نے کم 3,000 بندہ مارا ہے یار مدرین نے آپس میں. نواب بگٹی نے، میں بگٹی کو کہتا ہے تمہارا اسلام کہاں نافذ ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے نافذ نہیں ہوتا کہ بگٹی جو ہے وہ اس کو مارتا ہے ڈومکی کو، اور ڈومکی بگٹی کو مارتا ہے. اسلام کے لیے مارے تم نے کو میں بھی نہیں بتاتا نا. میں نے کہا سارے بگٹیوں کو چلو جتنے بگٹی ہیں مطلب 50,000 بگٹی ہے نا، 5,500 سے لوگوں نے انقلاب لے کے آئے ہوئے ہیں معذتوں وغیرہ. میں اس دن ایک فنکشن میں تھا تو مولانا زاہد الراشدی، میری تقریر بعد میں وہ کی پہلے تو ان کا ہم پہلے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، لوگوں کو اکٹھا کریں، اجتماع کریں، میں کریں، پھر ہم انقلاب. میں نے کہا میری بات سنو، پاکستان میں تو شیعہ سنی وہابی بریلی دیوبندی ہے نا، کسی نے بندوقیں نہیں اٹھائیں، چھپ کے مارتے ہیں. جسے ملا عمر اٹھا تھا نا، 7 کے 7 افغان جو تھے آپس میں لڑ رہے تھے. ادھر ایک مزار کی بندوقیں تھیں اور ایک احمد شاہ مسعود کی، اور کابل کھنڈر بن گیا تھا. اس نے کہا پہلے میں دونوں کو بٹھاتا ہوں میز پہ. اس نے کہا نہیں فتح ہوگی نہ ختم. ان لوگوں کو جو فساد پیدا کرتے ہیں ہم نے ختم کرنا ہے. حتیٰ لا تکون فتنہ، ایک ہی آیت پڑھتا ہے حتیٰ لا تکون فتنہ، جب تک فتنہ ختم نہیں ہو قتال کرو. اللہ کہتا ہے قتال کرو جب تک فتنہ ختم نہیں ہو. جناب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی آرمی جو ہے ساری کی ساری کافر ہے؟ بہت اچھے، زیادہ تر اچھے لوگ ہیں. زیادہ تر آپ کو میں ایک بات ہوں، پاکستان کا یہ جو میڈیا ہے نا، غلاظت اس کی ہے. پاکستان میں جس وقت شروع ہوئے تھے نا طالبان، آغاز میں شروع ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے آرمی میں یونٹ والے کہتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے، بریگیڈیئرس کو نہیں اٹھاتے. انہوں نے پھر ایک جعلی رپورٹیں، مرنے والوں کے ختنے نہیں ہوئے تو یہ اس طرح کی رپورٹیں. پھر اس کے اندر سب سے بڑی غلاظت یہ ہوئی کہ ان کے اندر انڈین انفلوئنس آ گیا، وہ سب کو پتہ چل گیا تھا. آخری جب تک مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے میں اس کے اندر تھوڑا بہت انوالو تھا. اس مذاکرات میں طالبان نے ہمیں کہا کہ ہمارے 45 گروپ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ 22 لوگ ہمارے ہیں، باقی انڈین ہیں، ہمارے ساتھ طے کر لو، باقیوں کو ہم کر لیں گے. سر کس نے روکا تھا؟ امریکن سے. جنرل شاہد، اللہ تعالیٰ اس کو جنرل نصیب کرے، 6 دن پہلے اس کی بیچارے کی برسی، شاہد عزیز میرے ساتھ اس نے کھڑے ہو کے کہا اس کے اندر. اس کے بعد اس کو بند کر دیا تھا، انہوں نے کارڈن آف کر دیا. اسلام آباد کے جلسے میں ریکارڈ ہے تنظیم اسلامیہ کے جلسہ جو اس نے کہا کہ سوات کا معاہدہ جو ہے یہ فوج نے خود توڑا، طالبان نے توڑا. انہوں نے، میرا بیچ میٹ ہے جاوید کمشنر جو تھا، وہ کہتا ہے انہوں نے اپنے کیپٹن کو خود مارا. چھوڑ دیں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم بزدل ہیں. 5 لاکھ فوج ہوتی کیا ہے؟ یہ فوج کی مجھے نا، میں آپ کو کچھ نہیں ہوتی. پبلک اللہ نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے. اللہ کہتا ہے تم چاہو. ساری کی ساری فوج ایماندار ہے، میں قسم سے کہتا ہوں، سوائے چند بڑوں کو چھوڑ کے. جتنی ایمانداری کے ساتھ ایک سپاہی زندگی گزارتا ہے، جتنی ایمانداری کے ساتھ ایک صوبیدار گزارتا ہے، صوبیدار میجر گزارتا ہے، لانس نائک گزارتا ہے، ایون سیکنڈ لیفٹیننٹ کیپٹن گزارتا ہے، کوئی نہیں گزارتا پاکستان میں. یا خان سے کس نے صفحہ لیا تھا؟ کیپٹن سے 3 بندوق رکھ دی تھی گھڑی. ان کو کہتے ہیں اس دن بھی میں نے یہ کہا مسئلہ درج ہے کہ جس میں جتنی استطاعت ہے اللہ اتنا ہی پوچھے گا. مشرف سے پوچھے گا تم نے اقتدار میں نے تمہیں دیا تھا، تم نے نافذ کیوں نہیں کیا. نواز شریف سے بھی یہی پوچھے گا. مجھ سے میری بات پوچھے گا، مجھے اس نے بولنے کا آنر دیا ہے، لکھنے کا آنر دیا ہے، میں اس میں بددیانتی کروں گا، قیامت دن پوچھے گا. میں ایز اے روٹین دی کبوتر فوت ہو جائے تو میری تکلیف ہوتی.
من نہیں تھے. حضرت حسان بن ثابت کو مرغی ذبح ہوتے نہیں دیکھتے تھے. نبی پاک نے کہا تیرے اشعار تیروں سے زیادہ لگتے ہیں, اور کسی کے لیے دعا نہیں کی, صرف حسان کے. اللہم اعذنا بروح القدس, اللہ اس کو جبریل امی کی حمایت عطا فرما.